سورہ صف کی آیت ہے نا وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا، اس کو نکال کے رکھ دو یا ایک پیپر پہ لکھ کر کے ان کو پکڑا دینا ہے. چھوٹا سا آیت وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال الحمد لله حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في الكتاب مشتركون أنكم في العذاب مشتركون. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، اور یہ ہفتہ واری پروگرام جو راہ ہدایت کے نام پر چلتا ہے ہر جمعرات کو اسی وقت، آج بھی اسی پروگرام کا ایک حصہ اور ایک نہایت اہم موضوع ہم لے کر کے آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اسی موضوع کی مناسبت سے ہم نے قرآن پاک کی مشہور سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36، 37، 38، 39 4 آیات ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور آج اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم انہی آیات کی روشنی میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کرے ہمیں اور آپ سب کو اپنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی ہدایات اور تعلیمات سمجھ میں آئیں اور اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے. دوستوں، موضوع جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے اعراض کرنا بری صحبت، بری دوستی اور بری سوسائٹی کا سبب بنتا ہے. آج اکثر لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں، احساس نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ آج اس موضوع کو توجہ غور سے سنیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو
یا کوئی انسان بری دوستی، بری صحبت، بری لوگوں کا ساتھ، بری محفلیں مجلسیں کب وہ اختیار کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے ان کے ساتھ، اسی پر غور کرنا ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بری صحبتوں کے کچھ بڑے بھیانک نتائج بیان کیے ہیں، اس کو بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اتنا تو سب جانتے ہیں اور ہمیشہ اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ انسان کے اخلاق اور کردار اور انسان کے چال چلن کا سارا بگاڑ جو ہوتا ہے اس میں بری صحبت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ بری صحبت، بری دوستی، بری مجلسیں اور محفلیں، انہی سے انسان زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اچھی مجلس، اچھی صحبت چھوڑ کر کے برے اور بد اخلاق، بد کردار، بد عمل لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، انہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اخلاق اور کردار سب کچھ ختم کر ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ مضمون بیان کیا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں اچھے دوست کی مثال یہ دی ہے، اور بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا صحیح بخاری کے روایت میں کہ ایک انسان اگر اچھا ساتھی اپنا اختیار کرتا ہے، اچھی مجلس، اچھی محفل میں رہتا ہے، اچھے لوگوں سے دوستی کرتا ہے، اچھے لوگوں کو ساتھ دیتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کسی عطر فروش پرفیوم والے سے دوستی کی ہے۔ لازمی چیز ہے، جس نے پرفیوم والوں سے دوستی کی، اس کی دکان پر جائے گا، کارخانے میں جائے گا، اس سے ملنے جائے گا تو کبھی وہاں بدبو نہیں پائے گا، ہمیشہ خوشبو ہی ملے گی۔ اور یہی مثال اچھے دوستی کی ہے۔ مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل الفسق کحامل المسک ونافخ الکیر، بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا ہم نے سنایا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایک انسان بری صحبت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار سے دی ہے، جو ہر وقت لوہا گرم کر کے، آگ جلا کر کے گرم کرتا رہتا ہے، لوہا پیٹتا رہتا ہے، دھواں، گندگی، بدبو، ساری چیزیں وہاں رہتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ اچھے دوست برے دوست کی مثال ہے۔ اچھا دوست، اس کی مثال عطر والے کی ہے۔ اچھا دوست ہمیشہ اس کو دوستی میں اچھی چیزیں ملیں گی، اخلاق کی، کردار کی، دین کی، شریعت کی، نیکیوں کی تعلیم ملے گی۔ اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو جیسے کسی نے لوہار سے دوستی کی تو لوہا، چھری، چاقو، آگ، لوہا گرم، دھواں، یہی ساری اس کو ملتی ہیں۔ ایسے ہی جو انسان بری صحبت اختیار کرتا ہے، اپنے برے دوستوں اور برے ساتھیوں، بری صحبتوں اور مجلسوں سے کبھی خیر نہیں پائے گا، ہمیشہ برائی ہی پائے گا وہ۔ شیخ سعدی بڑے مشہور اسلامی فلاسفر اور مصلح ہیں، کتنی پیاری بات کہی، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہیں نیک بنا دے گی، اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کی صحبت تم کو برا بنا دے گی۔ حدیثوں کے اندر بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اچھے لوگوں، اچھی دوستی اور برے لوگوں کے دوستی کے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے جو آیات تلاوت کی ہیں، تقریباً سورہ زخرف کی ان آیات میں انہی ساری چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے،
اور مین چیز یہ بتانا ہے کہ انسان کو بری صحبت کیسے ملتی ہے. انسان اچھی صحبت چھوڑ کر کے عقل، سمجھ، سوچ ساری چیزیں رکھتے ہوئے بھی اچھے لوگوں کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت میں پڑا رہتا ہے رات دن انہی کے ساتھ. آخر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یہ آیت نمبر 36 ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ نے فرمایا جو ذکر الرحمن سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، اندھا گونگا بہرا بن جاتا ہے، اس کو کتنی بھی نصیحت بتائی جائیں، کتنا بھی اس کو سمجھایا جائے، کتنوں بھی اس کو نصیحت کی جائے، لیکن وہ عمل نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اصلاح نہیں کرتا، اعراض کر لیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جب انسان نصیحت قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ اعراض کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، ترک کر دیتا ہے ذکر الہی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر نقیض لہ شیطانا، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. یہاں دو چیزیں سمجھتی ہیں. پہلے ذکر الہی سے کیا مراد ہے؟ ذکر الہی سے کیا مراد ہے سمجھیں. تو یہاں ذکر الہی سے تلاوت قرآن، اتباع قرآن، شریعت کی پابندی، احکام الہی پر عمل کرنا، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، ان تمام چیزوں کو ذکر الرحمن کہا جاتا ہے. یہ ہے ذکر الہی. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت کے ذریعے اسے نصیحت کیا جائے، لیکن نصیحت سے اعراض، قبول نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، بار بار اس کو یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، اللہ اس کے رسول سے منع کیا ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرتا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کس کو کہا ہے؟ وعظ و نصیحت کو. آج آپ غور کریں، انسان کو نصیحت کی جاتی ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا. اسی طرح سے قرآن و سنت کی اتباع، قرآن کو، حدیث کو بھی ذکر کہا جاتا ہے. قرآن سعد، سورہ سعد کے اندر دیکھیں ذکر ان هو الا ذکر للعالمین وما هو الا ذکر للعالمین ونزلنا علیک الذکر. قرآن و حدیث میں یہ جو ہو اپنا قرآن و حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. یہاں قرآن سے اعراض کیا ہے، نصیحت سے، عبادت اور اطاعت سے، شریعت کی پابندی، اسلامی احکام، قرآن و سنت نے جو ہمیں شریعت دی ہے، جو احکام دیا ہے، ان سے اعراض کرنا، قبول نہ کرنا، اصلاح نہ کرنا، سن بل جائے اور لاپرواہی کرے، اعراض کر لیتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر، توبہ، استغفار
تلاوت قرآن، کتاب و سنت کی نصیحت اور اسلامی شریعت اور احکام، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، ان چیزوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس نے اعراض کیا۔ تو ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب سمجھ لیے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، رحمان الرحیم، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو اعراض کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تو ہم ان کے اوپر نقید لہ شیطانا، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شیطان جو اللہ فرماتے جو ہم نے مسلط کیا، وہ ایک دو دن کے لیے نہیں، یہ ساری زندگی بھر کے لیے، ساری زندگی کے لیے، مرتے دم تک یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماتے یہ اس کا قرین، ساتھی، قرین کہتے ہیں جڑا ہوا، وہ انسان، اللہ اس کا قرین بنا دیتے ہیں۔ شیطان کو مسلط کیا، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، اس کا ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کا ساتھی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا عذاب، کتنی بڑی بدنصیبی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا ہم اس کو قرین بنا دیتے ہیں۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک تو شیطان ایسے ہی ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ عام شیطان جو مسلط ہے، جو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہاں وہ شیطان نہیں۔ اس شیطان کے علاوہ، چونکہ تو کسی وقت ہٹ جاتا ہے، کنارے ہو جاتا ہے، یہ جو یہاں مسلط ہے ہر وقت ایک الگ ہو جاتی ہے، حدیثوں متعدد حدیث سے مختلف اوقات میں ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شیطان جو اللہ مسلط کر رہے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے، عبادت سے، شریعت کی پابندی سے، کتاب و سنت سے اعراض کرتا ہے، اس پر جو شیطان مسلط کرتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے کبھی اس سے الگ نہیں ہوتا، وہ مستقل ایک الگ شیطان ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماتے اس کا قرین بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے۔ اس نے کتاب و سنت کو چھوڑا، دینداروں کو چھوڑا، وعد و نصیحت کو ترک کیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے اس کو، جب وہ برائی ہی کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا۔ چل اب تیرا ساتھی، اگر دینداروں کی صحبت، ان کی مجلسیں، علماء کی محفلیں، دینی اجتماعات، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تجھے پسند نہیں ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو تیری اصلاح ہوتی رہے گی، تجھے اس کی فکر نہیں ہے، تو اللہ اس کے رسول سے بھاگتا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت سے بھاگتا ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت سے دور جاتا ہے، اللہ والوں سے دور، اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے دور، تو اللہ فرماتے اب تیرا ساتھی، جب اچھے لوگوں کی صحبت تو نے ترک کر دیا، تو اب تیرا ساتھی ہم شیطان بنا دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے ساتھ اب ہمیشہ جڑا رہتا ہے۔ اب یہ ساتھی کرتا کیا ہے؟ اتنی بات تو معلوم ہو گئی دوستو، اتنی بات تو معلوم ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا جب ہم اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری، ذکر الہی، شریعت سے دور ہٹتے ہیں، اور نیک لوگوں، دینداروں کی مجلس ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ساتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کی دوستی ہم نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین ہمارا ساتھی، ہمارا دوست کس کو بنا دیتے ہیں؟ شیطان کو۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان کا اس کا دوست بن گیا، شیطان کو اللہ نے اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، بہت سارے اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کا شیطان کہا ہے، ایک تو جن والا، اور دوسرا جو انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے برائیاں ہی کرنے لگے تو اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ عام ہے. ہو سکتا ہے کہ واقعی شیاطین جن میں سے کسی شیطان کو مسلط کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسے انسان کو مسلط کر دے، برے انسان کو، جس کو شیطان نے اپنا چیلا، اپنا تابع بنا رکھا ہے. ہر اعتبار سے ہمارا ساتھ ایسے انسان کا ساتھی بہت ہی گندا اور بہت برا انسان ہوتا ہے. فرمایا فہو لہ قرین. اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 55 میں بھی بیان کیا ہے. فرمایا اللہ اکبر، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. اور ہم نے ایسے لوگوں کو جو قرین مقرر کیا ہے، ہم نے ان کو قرین مقرر کر دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم. اللہ رب العالمین کی ہاں یہ ایک قانون آپ کے سمجھ میں آ گیا. جب انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت اور نصیحت، اللہ کی عبادت اور اطاعت، رسول کا اسوہ اپنانے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے، اٹھنے بیٹھنے، دینی اجتماعات اور دینی محفلوں اور مجلسوں میں اگر کوئی شامل نہیں ہوتا اور ان چیزوں سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی، اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یعنی اس کی صحبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ شیطان کے ساتھ ہو گئی. جب شیطان کے ساتھ اس کی صحبت ہو گئی تو اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے بیان کیا جو بہت ہی زیادہ سننے کے لائق ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اب یہ جو اس کا شیطان ساتھی بن گیا، اس کی محفل بری ہو گئی، اس کی صحبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو گیا، شیطان کے ساتھ. شیاطین انس یا جن. اب وہ دو برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. دو برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بری صحبت میں جب مبتلا ہوا تو دو خطرناک چیزیں اور اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں. نمبر 1 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اور جو شیطان ہم نے ان پر مسلط کر دیا ہے، تو یہ شیطان ایسے لوگوں کو ہمیشہ صراط مستقیم، نیکیوں سے اور اچھے عمل سے، نیک اعمال سے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری سے روکتا ہے. طرح طرح سے ہیلے بہانے، کوئی نہ کوئی نقص، کسی نہ کسی طریقے سے اچھے کام سے ان کو روک دیتا ہے. اب ان کو نیکی نہیں کرنے دیتا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اب شیطان ایسے لوگوں کو جن کی صحبت غلط ہو گئی، جو شیطانی صحبتوں میں بیٹھنے لگے، اب شیاطین اس کو کبھی نیک عمل نہیں کرنے دیتے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو ہر وقت نیکی سے روکتے ہیں، نماز سے، روزے سے، درسوں سے، دینی اجتماعات سے، اچھے اعمال کرنے سے، اچھے لوگوں سے ملنے ملانے، ان سے محبت کرنے میں. اب شیطان کلی طور پر ایسے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیتا ہے، ان کو روک دیتا ہے.
اور کیسے روکتا ہے؟ بعض اہل علم نے بڑی اچھی تشریح کی، سنیں، کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعَاصِي وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الطَّاعَةِ، برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے، اللہ کے اطاعت سے روکتا ہے، نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے، ورگلاتا ہے۔ اور کیسے ورگلاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ سورہ صف کی آیت میں اللہ نے اس کو بھی بڑے اچھے انداز سے بتا دیا ہے۔ فرمایا کیسے روکتا ہے؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَآنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ، ان کے لیے ہر برائی کو فائدے کی چیز، اس میں کوئی خوشنمائی، کوئی اچھی چیز، اچھا پہلو دکھا دیتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے اگر تم نے یہ لے لیا تو اتنا ترقی کر جاؤ گے، تم نے یہ کر لیا تو یہ ہو جاؤ گے، تم اگر دیندار بن گئے تو 50 چیز بتائے گا۔ ارے داڑھی والوں سے کچھ شادی کون کرے گا آج؟ ارے بہت دیندار بن جاؤ گے تو معاشرے میں زندگی کیسے گزارو گے؟ ہزاروں چیزیں، ہر نیکی میں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نقصان دکھاتا ہے، اور ہر برائی میں کوئی نہ کوئی فائدہ دکھا دیتا ہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے سامنے ہے اس کو بھی مزین کر دیتا ہے۔ سامنے کا مطلب اہل علم کہتے ہیں دنیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، گنے چنے سال اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، کہ آپ اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور آخرت کی اچھی سے اچھی تیاری کر لیں، نیک اعمال کر لیں، اپنے آپ کو عذاب قبر، عذاب نار سے بچانے کا ذریعہ، اسباب اپنا لیں۔ یہ اس لیے اللہ نے زندگی دی ہے۔ لیکن شیطان اب دنیا کی آخرت کی محبت پر، آخرت کی فکر پر دنیا کی محبت کو غالب کر دیتا ہے۔ مثلا دنیا کی محبت کو غالب کر دے گا۔ اب وہ انسان تھوڑے سے آپ کو کچھ تکلیف آئے، قناعت نہیں کرنے دے گا، قناعت سے روک دے گا، آپ کو ورگلائے گا، اور ایسا ورگلائے گا کہ کوئی آپ حرام کاروبار یا حرام طریقہ اور راستہ اختیار کر لیں۔ ہمیشہ دنیا پر وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے گا، دنیا کے اتنے فضائل، اتنی کامیابی بیان کر دے گا، اور آخرت میں طرح طرح سے کچھ لاپرواہی کرنے کے اسباب بتا دے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے وما خلفہم، اور جو پیچھے یعنی جو آنے والی آخرت ہے، بعد میں آخرت، اس سے لاپرواہ کر کے انسان کو دنیاوی چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے، یا اچھی جھوٹی امیدوں میں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا قرین جو ہم نے شیطان پر مسلط کیا، شیطان ان کی نگاہوں میں ہر اچھائی میں کوئی عیب، نقصان دکھا دیتا ہے، اور ہر برائی میں کوئی نہ کوئی فائدہ دکھلا دیتا ہے۔ انسان نقصان سے بچنے کے لیے نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، اور نقصان سے اور فائدہ اٹھانے کے لیے برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب شیطان اس طرح سے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ تو مطلب ہے، نقصان ہے انسان کا کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس طرح کے نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ، اب یہاں ہمیشہ اس
شیطانی وسوسے سے بچے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یعنی اب وہ اس کا اللہ نے شیطان کے حوالے اس کو کر دیا، اپنی حفاظت سے نکال دیا. اور یہی انسان کے لیے سب سے نقصان دہ چیز ہے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. اور اس کو آپ اگر غور کریں گے تو اللہ نے اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں سمجھایا ہے کہ انسان اگر غلط صحبت میں گیا، اب اس کا رہنما شیطان بن گیا، اور اگر صراط مستقیم پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی خود کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی 2 آیات، آیت نمبر 256 اور 257. ہر ایک کے گھر میں قرآن موجود ہے. قرآن کی تلاوت کریں، ان کو پڑھیں، ذرا دیکھیں کس طرح سے رب العالمین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں ہم کوئی سختی نہیں کریں گے، ہم زبردستی نہیں کریں گے تم نیکیاں کرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو. ہم نے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ، یہ ہدایت کا ہے، ضلالت کا ہے. اللہ نے دونوں بیان کر دیا. فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کیا ہے، نیکیاں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے مرضی اور جنت تک پہنچانے والے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کیا ہیں، والغی، اور جہنم کو تک لے جانے والے، جہنم تک پہنچانے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے راستے اور اعمال کیا ہیں. اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد، دونوں کو واضح کر دیا ہے. اب ہم کوئی بھی راستہ بندہ اختیار کرے، اپنی مرضی سے اختیار کرے، ہم زبردستی نہیں کرتے. لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں. اللہ زبردستی نماز نہیں پڑھواتا، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتا. اللہ نے بتا دیا یہ جنت کے جہنم کا راستہ، اختیار کرو. لیکن اب اللہ فرماتے ہیں ہوتا کیا ہے، اب غور سے سنیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ہدایت اور ضلالت دونوں راستے تو ہم نے واضح کر دیا، بالکل آیا ہیں، واضح ہیں. فَمَن يَكْفُرْ، اب جو انسان شیطان کی اطاعت کا انکار کرتا ہے، جو انسان طاغوت کا انکار کرتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالی سے کی عبادت اور اطاعت سے آپ کو روک دے اس کو کہا جائے طاغوت. ہر وہ چیز اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت سے جو آپ کو روک دے، چاہے شجر حجر ہو، انسان یا شیطان ہو، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. اسی لیے شیطان، طاغوت کا ترجمہ شیطان کیوں، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت سے روکنے والی مخلوق شیطان، اس لیے اس کو طاغوت کہا گیا ہے. اب اس کے علاوہ جتنی چیزیں بھی شیطانی کردار ادا کرتی ہیں، شیطانی راستہ بتاتی ہیں، سب کو طاغوت کہا گیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پھر جس شخص نے طاغوت کی بات ماننے سے انکار کر دیا، شیطان کی، شیطانی راستے کی دعوت دینے والے لوگوں کی، ضلالت اور گمراہی کی طرف بلانے والے لوگوں کی دعوت کا انکار کر دیا، ٹھکرا دیا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اب دو طرح سے آپ کو بلایا جا رہا ہے.
ایک اللہ بلا رہا ہے یا اللہ کے حکم سے نبی علماء بلا رہے ہیں، اور ایک ابلیس اور اس کی نسل آپ کو بلا رہی ہے۔ ایک کی دعوت جہنم کی طرف ہے، دوسرے کی دعوت جنت کی طرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب انسانوں میں دو قسم کے لوگ، پہلے قسم کے لوگ کون ہیں؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت، شیطان، ضلالت و گمراہی کی دعوت دینے والے لوگوں کی بات کو ٹھکرا دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کو تو قبول کیا، اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، اور اپنے ایمان کو صابر برقرار رکھنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ ایک طاغوت کا انکار، غلط دعوت دینے والوں کا انکار، چاہے شیطان ہو یا انسان، ضلالت و گمراہی کی طرف جو بھی بلایا، آخرت برباد کرنے کے لیے جو بھی راستہ بتاتے سب طاغوت ہے۔ جس شخص نے ایسے لوگوں کی بات قبول کرنے، دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، ان کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے آپ کو بچایا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، اللہ کی توحید پر قائم رہتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری عبادت کرتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر وہ عمل کرتا ہے، سیکھتا سکھاتا، پڑھتا پڑھاتا عمل کرتا ہے وہ، تو اللہ فرماتے ہیں فقد استمسک، ایسا میرا بندہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بہت ہی مضبوط کڑا اس نے پکڑ لیا دین کا۔ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے، اللہ کی تیار کردہ جنت حاصل کرنے، اور نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، ایسی چیزوں پر اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا۔ لن انفصام لہا، اب صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ، اجر و ثواب کے اعمال اب اس سے کبھی نہیں چھوٹیں گے، کیوں؟ اللہ برابر اس کے لیے راستہ ہموار کر دے۔ لن انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ یہ تو دوستو وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ پر ایمان لایا اور طاغوت کا انکار کیا۔ آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اب ذرا غور سے سنیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے دینداروں کا ساتھ دیا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی توحید پر قائم رہے، رسول کی باتوں کو قبول کیا، اللہ کی عبادت اور اطاعت و ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سکھلانے والے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں، ان کی محفلوں میں آتے ہیں، دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ایمان والوں کا ولی اللہ وحدہ لا شریک ہے، ولی رہنمائی کرنے والا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلانا، ہدایت کی راہ عطا کرنا، اور نیکیاں کرنے کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اللہ اپنے ان محبوب بندوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکالتے ہیں، بچاتے ہیں، اور ہمیشہ نیکی کی راہ کی، نیکی پر چلاتے، نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ تو دوستو وہ ہیں جو ایمان والے، جنہوں نے اپنے آپ کو طاغوت اور شیطان سے بچایا، غلط صحبتوں سے بچایا۔ اس کے آگے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری سے انکار کر دیا،
شیطان کی پیروی کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ناپسند کر دیا، شیطانی راہ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ کر کے، ترک کر کے، طاغوت یعنی شیطان کو اپنا دوست بنایا۔ بڑی اہم آیت ہے دوستو، غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو، وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان غلط صحبت میں چلا جائے؟ اللہ اکبر، گھر میں بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، شرابیوں کے ساتھ ہفتہ ہفتہ گھر سے غائب رہتا ہے، گندی حرکتوں کے لیے، اپنی حوث پوری کرنے کے لیے رات رات کہیں اور گھومتا رہتا ہے، کلبوں میں رہتا ہے، حرام کاریوں میں رہتا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر شیطان کو مسلط کیا، اور کیوں کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی عبادت اور اطاعت، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پسندیدہ دین بار بندوں ساری چیزوں کو ترک کر دیا اور اصلاح نہیں کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ چلو اگر تمہیں دینداروں کی صحبت اچھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری نہیں، تو اب شیطان کے حوالے تجھے کر دیتے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت اور عبادت کا انکار کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے سے انکار کیا، شریعت و سنت اچھی نہیں لگتی، اللہ فرماتے ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کا دوست بن چکا ہے۔ اب ان کا دوست کون ہے؟ اولیاء الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت یعنی شیاطین انس اور جن ہیں، برائیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی محفلیں، ان کی سوسائٹی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت بد کردار ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے شیطان کو مسلط کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس لیے یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان ان کا ولی ہے تو شیطان ان کو نیکیوں سے نکال کر کے ظلمات، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل دو راستہ ہے دوستو۔ اگر اللہ کا ولی کے ولی بنتے ہیں، آپ ایمان لائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، کتاب اللہ سنت رسول سیکھیں، عمل کریں، دینداروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ایسی اچھی محفلیں، اچھی مجلسیں استعمال کریں، تو اللہ رب العالمین آپ کو برائیوں سے بچائے گا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ گمراہیوں سے بچا کر کے نیکی کے راستے پر آپ کو لگائے گا۔ اللہ اپنے محبوب پسندیدہ لوگوں کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے دیندار نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے، ساری چیزوں انکار کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کا ولی شیطان، اولیاءہم الطاغوت، ان کا دوست، ان کا رہنما، ان کا قائد، ان کا معلم اور ان کا استاد طاغوت شیطان ہے۔ تو شیطان کیا کرے گا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان ہمیشہ ان کو نکالتا ہے ضلالت اور گمراہی سے، نیکیوں سے شیطان ان کو روک کر کے، نکال کر کے برائیوں میں لے جاتا ہے۔ مسجد سے نکال کر کے میخانہ لے جائے گا، دینی محفلوں سے روک کر کے ڈانس اور ناچ گانوں میں لے کر کے جائے گا۔
ایک اچھی مقدس جگہ کے بجائے ایک گندی جگہ لے کر کے جائے گا. اپنے گھر میں رہ کے اولاد کی تعلیم و تربیت، بوڑھے ماں باپ اہل وعیال کا حق ادا کرنے کے بجائے گندے دوستوں کے ساتھ رات برات بھر وہ رکھے گا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے، فرما برداری سے روکا، ترک کر دیا، اعراض کیا، سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ رہا، اپنی اصلاح نہ کیا، تو آخر میں اللہ نے اس کو شیطانوں کے حوالے کر دیا. جا اب شیطان تیرا ساتھی بن گیا. رب العالمین نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وما هم بخارجین من النار عذابهم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. کیوں؟ یہ شیطان ہیں تو شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. دوستو، اسی لیے ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ادھر نہیں جانا چاہتے. بس جو بتانا چاہتے تھے وہ کہ انسان بری محفل، آج ہم کہتے ہیں کچھ اور سوچتے ہیں. انسان جب اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری چھوڑتا ہے، دینداروں کا ساتھ چھوڑتا ہے، اللہ کے بات و اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، پھر اس کی صحبت غلط ہو جاتی ہے. شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ شیطان قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس وقت بھی اس کے ساتھ آئے گا. وہاں کہے گا اللہ بڑا بدترین ساتھی تھا، لیکن اللہ فرمایا نہیں، تم نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے، دینداروں کو چھوڑ کر کے، مسجد کو چھوڑ کر کے، دینی محفلوں اور مجلسوں کو چھوڑ کر کے تم گندی جگہ شیطانوں کے ساتھ رہے، تو آج تم شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں جلو گے. آج تم کو انسانوں کے ساتھ نہیں داخل کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کے سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر غور و فکر اچھی طرح سے کرے. اہل وعیال کو بتائیں کہ آخر انسان کی صحبت کب خراب ہوتی ہے، بری صحبت کا انسان شکار کب ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار، توبہ استغفار اور دینداروں سے، کتاب و سنت سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، تو شیطان اس کو اچک لے گا. اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان کو ایسا مسلط کرتے جہنم تک اس کا ساتھ رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے جو کہا، آپ حضرات جو سنا، اللہ سب کو یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سوال یہ ہے کہ جو والدین انتقال کر گئے ہیں اور ان کی اولاد دنیا میں اچھائی یا برائی کرتی ہے، تو کیا اس سے کچھ میت کو نقصان اور فائدہ ہوتا ہے؟ تو یقیناً ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان انتقال کر جاتا ہے تو ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا سارا عمل رک جاتا ہے، لیکن ان کی نیک اعمال، ان کی نیک اولاد جو عمل کرتی ہے اور ان کے حق میں دعائیں کرتی ہے، وہ اولاد چونکہ ماں باپ نے صحیح تربیت کی، ان کے پیچھے بڑی محنت کیا، تعلیم و تربیت کی، تو اس لیے برابر اولاد جو کچھ بھی نیک کام کرے گی، انشاءاللہ والدین کے حق میں نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. بڑا فائدہ ہوتا ہے، کتاب و سنت سے یہ چیز ثابت ہے. اور اگر والدین نے اولاد کی تربیت میں، تعلیم میں کوتاہی کی، لاپرواہی کیا، حق ادا نہ کیا، شریعت نے حکم دیا تھا ماں باپ کو کہ سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی، لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت کا سب کچھ تو کیا، لیکن دینی تعلیم و تربیت کی کوئی انتظام نہ کیا. اب یہ انسان اگر برائیاں کرے گا، برائیاں اس لیے کر رہا ہے کہ ماں باپ نے اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تھی.
تو واقعی اس کے گناہ کا نقصان بھی ماں باپ کو پہنچے گا۔ لیکن اگر ماں باپ نے اپنے حتی الامکان زندگی بھر اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا اور انہوں نے ذمہ داری ادا کی، اب ان کے زندگی میں تو اچھی رہی، لیکن بعد میں وہ اگر بگڑ بھی گئی تو ان کے چونکہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اب اس کے گناہ کا کوئی نقصان ماں باپ کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نکاح کا مصنوعی طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت کے مطابق شادی اور ولیمہ کی دعوت کیسی ہو؟ سلف کے زمانے میں ان کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا؟ سوال تو اتنا بڑا ہے کہ وہ پورا ایک درس چاہیے اس پر۔ اسلامی نکاح یہ ہے سادگی کے ساتھ ہو، اعلان کر کے ہو، اور شریعت کے مطابق پیغام دیا جائے، اور نکاح کے وقت کوشش کریں اچھے لوگ اکٹھا ہوں، چھپ کر کے نہ کیا جائے، اعلان کر کے کیا جائے، بتا کر کے کیا جائے، اور نکاح کے اندر اسراف نہ کیا جائے۔ مہر رکھنے میں بھی اتنا ہی مہر رکھے جتنا دینے کی بچے کے اندر آسانی سے طاقت ہوتی ہے، اور لڑکی والوں کو چاہیے کہ زیورات بھی اتنا ہی مانگیں، آدمی اپنی زیورات وغیرہ اتنا ہی بنائے جتنے آسانی کے اندر استطاعت ہے۔ قرضہ لے کر کے، مکان کو رہن کر کے، سود پر پیسہ لے کر کے، میرج لون لے کر کے، یہ سب شادی کرنا خلاف شرع ہے۔ ولیمہ کریں سادگی کے ساتھ اپنی استطاعت پر، 2 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، 40 آدمی، 100 آدمی، جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے آسانی کے ساتھ، اور جتنے مختصر یا اچھا سادہ، وہ آپ اپنی استطاعت بتائیں، فضول خرچی سے بچیں، اتنا ہی آپ ولیمہ کریں جتنے میں آپ کو کوئی بوجھ نہ ہو، اور آپ کسی قرض میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور کسی پریشانی میں نہ ہو۔ ان من اعظم النکاح برکہ، ایسر ہو مونا پر عمل کریں۔ جی، قرین نہیں، جنوں میں جو نیک و صالح ہوتے ہیں جن کہا جاتا ہے، اور جنوں میں جو شیطان کافر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ قرین ساتھی، قرین کہتے ہیں جو چیز کسی سے ملے رہے، وہ آپ سے بالکل جڑا رہتا ہے، کیوں اللہ نے جوڑ دیا ہے، آپ وہ کبھی جدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا نام قرین ہے۔ شیطان ہے، شیطان کا ایک نام قرین ہے۔ ریشم کا استعمال، جیسے ریشم کا کمل یا بیڈ شیٹ استعمال کرنا جو ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ استعمال کر سکتے ہیں ریشم کا کمل اور چادر جو ہے؟ کوئی بات نہیں، پہننا حرام ہے، اگر بچھانے وغیرہ میں کوئی چیز ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور آج کا جو ریشم ہوتا ہے وہ عام طور پر سلک ہوتا ہے، اصلی ریشم نہیں ہوتا۔ جی، کیا چیز؟ بہرحال چونکہ بہت سارے اہل میں کہتے ہیں یہ بچھانے میں انسان کے اندر کبر، غرور، ذرا سا بڑا پن آتا ہے، تو اسی لیے اگر اس سے بچے، احتیاط کرے، دل کی اصلاح بہت اچھی، اس لیے سعد بن وقاص وغیرہ ان چیزوں بچنے کا حکم کرتے تھے۔ جی، تین انگلی کی چوڑائی ہو تو جائز کے کوئی مسئلے پر پوچھیں کتنا استعمال کرنا جائے؟ 3 انگلی تک استعمال کرنا جائز ہے؟ اور ریشم، ہاں اس میں کوئی 3 انگلی تک سمجھیں، یا جیسے آپ نے کبھی یہ کف لگا لیا ہے تھوڑا سا، یا ایسے پٹی لگا لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا کہیں پھٹ گیا تھا آپ نے اسے پیمر لگا لیا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جی، ہاں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، سمجھیے نا، شادی کا ولیمہ کر دینا چاہیے۔ پھر شادی کا ولیمہ کیا ہے؟ آپ چائے بسکٹ پلا دیں جب بھی ولیمہ ہو گیا۔ ہاں، ولیمے کی نیت سے لوگوں کو بلا کے آپ چائے بسکٹ اپنے، میں نے کہا استطاعت بھر
یہاں رہتے الحمد کھجور پانی پلا دے، بس ہو گئی بات. بار بار جب دین سے دور ہو تو کیا کریں؟ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور کیوں بار بار دین سے دور ہوتے ہیں اس کو ترک کریں انشاءاللہ. کوشش بھی جی کوشش کریں نا. جی جب والدین کو دیر سے دین پڑھنے کا موقع ملے، مطلب دیر والدین اگر ہو سکتا ہے جو والدین انہوں نے دیر سے دین اپنا سیکھا جو ہے، پھر جو ہے بچے کی تربیت کیسے کریں؟ تھوڑا وقت ہو تو کیا کیا جائے؟ کم سے کم کفر شرک سے اتنی نصیحت تو کرتے، یہ بیٹا غلط ہے، یا سمجھیے نا. ہاں جتنا ٹائم ہے 2 دن کا ٹائم ہے، اسی میں نصیحت جتنا کر سکتے ہیں، اتنی ہی ذمہ داری اللہ نے اس کو دی ہے. اکثر ناراض رہتے ہیں والدین، اگر مان لیجیے اکثر بغیر کسی وجہ سے آپ سے ناراض رہتے تو اس میں کیا کریں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد سمجھتے ہیں کہ ماں باپ بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال اگر کسی کے ماں باپ بلا وجہ ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے کچھ نہ کہیں، راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی اس عادت کو ختم کر دے. بلا وجہ غصہ ہوتے ہیں، ناراض، لیکن تھوڑی دیر میں خوش ہو جاتے، آپ خاموش ہو جائیں. نکاح میں لڑکی والوں سے کھانا، دولہا کے فیملی کے علاوہ سبھی مہمانوں کے لیے کیا کھانے کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے. لڑکی کے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ بھائی لڑکی والوں سے کہا جاتا ہے شادی میں کہ بھائی ہمارے 500 مہمان ہوں گے، سب کو کھلانا ہے. یہ شرط رکھنا بالکل ناجائز ہے، غلط ہے. اور بس یہ ہے کہ لڑکی والا بغیر کسی بوجھ اور بھاری پن کر کے 10 20 25 50 کو جو کھلا سکتا ہے شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہہ کر کے اس سے اس کی استطاعت سے زیادہ یہ حرام کھانا ہے، اس سے بچنا چاہیے.